ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارہ زمان۔ 14 ماہ میں صدر ٹرمپ کا تیسری بار نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بدلنے کا فیصلہ۔ نئے آنے والے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پاکستان کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں؟ اور افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی حنیف اتمر کا واشنگٹن میں پاکستان سے مایوسی کا اظہار۔ آج کے ویو 360 میں اور کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ممکنہ ملاقات، امریکی قانون ساز کیا سوچ رہے ہیں؟ کراچی کے فری میسن لاج کی کہانی اور امریکی کامکس کی پاکستانی مسلمان سپر ہیرو کمالہ خان سے ملاقات۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل لیفٹیننٹ جنرل HR میک-ماسٹر اپنے عہدے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس تبدیلی کا اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل شام ٹویٹر پر کیا۔ صدر نے کہا کہ اپریل کی 9 تاریخ سے ایمبیسڈر جان بولٹن قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے۔ انہوں نے میک-ماسٹر کی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ہمیشہ دوست رہیں گے۔ جان بولٹن 14 ماہ میں صدر کے تیسرے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ان کی پالیسیز کی بات کی جائے تو جان بولٹن سخت کی موقف کے حامی جانے جاتے ہیں اور بش انتظامیہ کے دور میں وہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے وہ حامی نہیں ہیں، جبکہ شمالی کوریا پر مزید دباؤ بھی بڑھانے کی وہ حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی جانب وہ کس طرح کا موقف رکھتے ہیں، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ If Afghanistan were controlled by radicals of whatever variety, اگر افغانستان کسی بھی قسم کے انتہا پسندوں کے قبضے میں جاتا ہے تو ایسا ہونے سے پاکستان میں انتہا پسندوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ اگر پاکستان کے جوہری ہتھیار جن کا عمومی تخمینہ 60 سے 200 لگایا جاتا ہے انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ گئے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے انتہائی طاقتور ایران۔ یہ بھارت سمیت تمام دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ رخصت ہونے والے قومی سلامتی مشیر جنرل میک-ماسٹر وہ 20ویں عہدیدار ہوں گے جس نے ٹرمپ انتظامیہ چھوڑی ہے یا جسے برطرف کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جان بولٹن کی تقرری پاک افغان خطے کی جانب امریکہ کی حکمت عملی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پیر سے ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ، بھارت، چین، روس اور یورپی یونین کے دیگر ملکوں سمیت علاقائی نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ اب تک افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے امن عمل کا حصہ بننے کی پیشکش کا باضابطہ جواب نہیں دیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں امریکی دفتر خارجہ کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس ویلز نے اس امید کا اظہار کیا کہ طالبان تاشکند کے اجلاس میں شرکت کے بارے میں مثبت رد عمل ظاہر کریں گے۔ تاشکند کانفرنس ایک اہم موقع ہے کیونکہ اس سے بین الاقوامی برادری کو صدر اشرف غنی کی افغان امن کے حوالے سے دی جانے والی تجاویز کی حمایت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ طالبان تاشکند کانفرنس پر اپنا رد عمل دیں گے یا کانفرنس کے آغاز سے پہلے امن بات چیت میں دلچسپی کا اشارہ دیں گے، کیونکہ صدر اشرف غنی کی جانب سے اعلان کردہ لائحہ عمل مستقبل پر مرکوز ہے۔ افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی محمد حنیف اتمر بھی اس وقت واشنگٹن میں ہیں۔ امریکی تجزیہ کاروں اور صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی افغان پالیسی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا افغان مساحلتی امن پر اچھا اثر پڑ رہا ہے، تاہم پاکستان کے خطے میں پالیسی پر انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خطے کے ممالک کے درمیان افغانستان میں امن اور صلح کے معاملے پر تو اتفاق موجود ہے، مگر دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے اتفاق رائے ذرا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمر کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں پاکستان، مشرق وسطیٰ اور دیگر علاقوں سے سینکڑوں کی تعداد میں عسکریت پسند آ رہے ہیں جن کا تعلق القاعدہ، داعش اور پاکستان میں کالعدم تنظیموں لشکر طیبہ، تحریک طالبان اور جیش محمد جیسے گروہوں سے ہے اور ان کی خطے کے ممالک مدد بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغانستان میں عدم استحکام پھیلانے کی کسی بھی کوشش کی پشت پناہی نہیں کرتا۔
اور امریکہ کو اس وقت جن بڑے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ان میں افغانستان کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا بھی شامل ہے، جس کے جوہری عزائم سے اس کے ہمسایہ ملک بھی سخت پریشان ہے۔ اور یہ ثاقب ایک ایسا موضوع تھا جو ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ اور ان کے سابق وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کے درمیان خلیج کی وجہ بھی بنا۔ بالکل سارا، اور صدر ٹرمپ کے آنے والے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے کے حق میں بھی ہیں۔ صدر ٹرمپ کو توقع ہے کہ وہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان سے ملاقات کر کے ان کا ذہن بدل سکتے ہیں، لیکن امریکی قانون سازوں کے درمیان ایسی کسی ملاقات کے بارے میں اختلاف رائے واضح ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کیپٹل ہل پر کچھ اراکین سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ملاقات جوہری تنازع روکنے کا ایک نادر موقع ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ شطرنج کی ایک احمقانہ چال ہو سکتی ہے۔ کچھ قانون ساز اس بارے میں پر امید ہیں۔ میری تو رائے ہے کہ کچھ بڑا قدم اٹھائیں۔ میں صدر کی جانب سے اس رابطے کی حمایت کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات جنگ سے بچنے کا آخری موقع ہے، مگر کچھ اس بارے میں زیادہ پر امید نہیں۔ میرے خیال میں ابتدائی طور پر صدر کا کم جونگ ان سے ملنا مناسب نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کے رہنما کو امریکی صدر کے ساتھ دیکھے جانے کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے۔ سینیٹر کینیڈی کو شک ہے کہ کم جونگ ان جوہری ہتھیار تلف کرنے پر آمادہ ہوں یا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی ضمانت دیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے اراکین ٹرمپ انتظامیہ کی ملاقات کے بارے میں تیاری پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، جو کہ 80 کی دہائی میں صدر ریگن کے اس وقت کے سوویت صدر میخائل گورباچوف کے ساتھ اچانک ملاقات کے بعد سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ ہم انتہائی اعلیٰ سطح پر ملاقات اور جدید دور میں جوہری مذاکرات کے بارے میں زندگی اور موت کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا کوئی وزیر خارجہ اور رہنما نہیں ہے۔ یہ انتظامیہ ابتری کا شکار ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ ماہ سینٹ صدر ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو کی عہدے پر تعیناتی کی منظوری پر ووٹ ڈالے گی۔ میں آج پومپیو سے ملا ہوں۔ میرے خیال میں انتظامیہ کے افسران مذاکرات کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ مقصد تو اچھا ہے کہ شمالی کوریا مکمل طور پر جوہری پروگرام ترک کر دے۔ شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا کی جانب سے ابھی یہ ماننا باقی ہے کہ ٹرمپ کی ملاقات کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ اور پیانگ یانگ کے درمیان سربراہی ملاقات کے بارے میں کوئی ابتدائی صلاح مشورہ ہو بھی رہا ہے تو وہ عام لوگوں کی نظروں سے بہت دور ہو رہا ہے۔ مائیکل بومن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ وزارہ ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کے جانے کے بعد قومی سلامتی کے مشیر بھی مستعفی ہو رہے ہیں، اور ان کی خبریں بھی کافی عرصے سے آ رہی تھیں کہ وہ مستعفی ہوں گے، تو اس لحاظ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً ایک منفرد سیاستدان ثابت ہو رہے ہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ کار بہت سے چیلنجز بھی پیش کر رہا ہے۔ گیلپ پول کی اگر بات کی جائے تو اس کے مطابق صدر کی کارکردگی سے کم و بیش 40% امریکی مطمئن ہیں، جو کہ دیگر صدور کے ریکارڈ کے تناظر میں کافی کم ہے۔ صدر ٹرمپ کو کن سیاسی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی قیادت اور ریپبلکن پارٹی کے مستقبل پر کیسا اثر پڑ سکتا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ صدر ٹرمپ نے ریاست نیو ہیمپشائر میں نشہ آور ادویات کے استعمال میں اضافے کی وبا کے خلاف جنگ کا عزم دہرایا۔ ہم نشے کی اس لعنت کو امریکہ سے ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا دوبارہ سے اپنی پالیسی پر یہ فوکس ان کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کو ہٹائے جانے اور وائٹ ہاؤس میں بڑے پیمانے پر کی جانے والی تبدیلیوں کے دفاع سے پیدا ہونے والی کئی روز کی ہلچل کے بعد دیکھنے میں آیا ہے۔ تبدیلی ناگزیر ہے اور میرے خیال میں آپ تبدیلی دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نئے خیالات آئیں۔ لیری کڈلو کچھ ہی دن پہلے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور میرے خیال سے وہ ایک بہترین اقتصادی مشیر ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھیوں کے خیال میں ان کی پوزیشن محفوظ ہے۔ میرے خیال سے صدر ٹرمپ اپنے عہدے پر 15 مہینے گزارنے کے بعد آرام سے ہیں، لیکن کچھ کو ایک نہ ختم ہونے والا بحران نظر آ رہا ہے۔
Americans just don't like chaos. अमरीकियों को अफरा तफरी पसंद नहीं। उन्होंने बड़ी तादाद में सदर ट्रंप को वोट दिया ताकि तब्दीली लाई जा सके, लेकिन ये बेतरतीबी कि लोग हर तरफ से छोड़कर जा रहे हैं, ये वो चीज है जो अमरीकी अवाम को पसंद नहीं। कांग्रेस के स्पेशल इलेक्शन में पिछले हफ्ते पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की कामयाबी को डेमोक्रेटिक रहनुमा नैंसी पेलोसी नवंबर के इलेक्शन के लिए एक उभरती हुई लहर से तशबीह देती हैं। मैं काफी पुरयकीन हूँ कि हम जीतेंगे और ये बड़ी जीत होगी। हम बहुत नशिस्तें जीतेंगे जो अमरीकी आवाम के लिए एक अच्छी चीज है। तजज़ियाकार जिम कैसलर कहते हैं कि दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात सदर ट्रंप के लिए रेफरेंडम साबित हो सकते हैं। मेरे ख्याल में दरमियानी मुद्दत के इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स को कामयाबी नहीं मिलेगी, उनके साथ काफी बुरा होगा। बाय पार्टिजन पॉलिसी सेंटर के जॉन फोर्टियर कहते हैं कि सदर की गिरती हुई रेटिंग्स में बेहतरी आना रिपब्लिकन्स के लिए अच्छा होगा। इस वक्त सदर ट्रंप की कारकर्दगी से 41% अमरीकी मुतमईन हैं, जो बहुत अच्छी नहीं। अगर वो इसे माशी खुशहाली से बेहतर कर सके तो अच्छा रहेगा। शायद मौसम गर्मा तक ऐसा हो सके। रूसी मदाखलत की तहकीकात के बारे में सदर ट्रंप की सख्त ट्वीट्स की वजह से ख्याल किया जा रहा है कि शायद वो स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर को हटाने की कोशिश करें। ऐसा होने की सूरत में कुछ रिपब्लिकन्स को भी अंदेशा है कि सदर ट्रंप की सदारत मुश्किल में पड़ सकती है। जिम मेलोन के साथ काबिंदा नईम, उर्दू VOA। आज वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा वुमेन ऑफ करेज अवार्ड्स की 12वीं सालाना तकरीब मुनक्किद कर रहा है। इसमें इस साल अवार्ड हासिल करने वाली 10 में से 5 खवातीन का ताल्लुक मुसलमान ममालिक से है। इन खवातीन की खिदमत के बारे में जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ आपके लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें, माहिरीन के तबसरे और बहुत सी दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में आगे चलकर आपको मिलवाएंगे कॉमिक्स की दुनिया की पहली मुसलमान सुपर हीरो से, और चलेंगे कराची की मसॉनिक लॉज की इमारत में जो देखने वालों को एक मुख्तलिफ दौर में ले जाती है। आज के शो में हॉलीवुड की खबरें भी शामिल हैं, लेकिन आइए पहले एक नजर डालते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों पर आज के वर्ल्ड व्यू में। चीन ने अमेरिका की जानिब से चीनी दरामदात पर महसूलात आयद करने के जवाब में अमेरिकी फलों और स्टील समेत कई अशिया पर भारी मालियत के $3 बिलियन के टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दूसरी जानिब रूस ने भी अमेरिकी बरामदात पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी टैरिफ से आर्जी तौर पर छूट का खैर मकदम करते हुए इसे मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन रहनुमाओं ने मुश्तरका फैसला करते हुए रूस से अपने सफीर को वापस बुला लिया है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये इक़दाम बरतानिया में साबिक रूसी जासूस पर केमिकल हमले के जरिए कत्ल की कोशिश के रद्द अमल पर सामने आया। डेनमार्क और चेक रिपब्लिक ने भी रूसी सफीरों को बेदखल करने का इशारा दिया है। चीनी फौज के सरकारी अखबार के मुताबिक चीन की बहरिया मुतनाज़े साउथ चाइना समंदर में फौजी मशकें मुनक्किद करेगी, जो चीन की मामूल की सालाना मशकों का सिलसिला है। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ की हैमिलन बे में 150 से ज्यादा व्हेल्स के रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक फंसी हुई व्हेल्स में से सिर्फ 15 को जिंदा बचा लिया गया है, जिन्हें वापस समंदर में भेजने की कोशिशें की जा रही हैं। फ्री मेसन का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तंजीमों में होता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबन 40 लाख अफराद आज भी इस तंजीम से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में भी कभी फ्री मेसन तंजीम बहुत सरगर्म थी, लेकिन कराची में उनका मरकज किस इमारत में था और आज वहां क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कदीम फन तामीर का शानदार नमूना पेश करती ये इमारत आज कराची में महकमा जंगली हयात सिंध की इमारत है। तकसीम से कबल 1914 में ये इमारत आलमी तंजीम फ्रीमेसन का हॉप लॉज थी, जिसका मखसूस निशान कंपास इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों पर आज भी फ्रीमेसन की यादगार के तौर पर मौजूद है, जबकि फ्रीमेसन के मेम्बरान के नाम दीवारों पर लगी तख्तियों पर इस मजबूती से कुंदा किए गए हैं, जो कई सालों बाद भी आज भी पढ़े जा सकते हैं। तारीख दान अख्तर बलोच के मुताबिक फ्रीमेसन का मेंबर बनना आसान नहीं था। सोसाइटी में असर रसूख रखने वाले अफराद ही तंजीम में शामिल हो सकते थे। किसी एक मखसूस मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों की तंजीम नहीं थी। साईं GM सैयद भी इसके मेंबर थे, जाम ऑफ लसबेला जाम अयूब आलियानी भी इसके मेंबर थे। दिलचस्प बात यह कि मिर्जा गालिब भी फ्री मेसन थे। वो शायर हो, अदीब हो, कोई आर्किटेक्ट हो, कोई दानिश्वर हो, कोई जर्नलिस्ट हो, तो इस तरह का एक मजमुआ था लोगों का। फ्री मेसन वाले आर्किटेक्ट बहुत बेहतरीन होते हैं। इसके कॉलम्स देखें और बिल्डिंग्स के कॉलम इतने बड़े नहीं होंगे, या 2 से 4 फुट चौड़े कॉलम्स है इसमें, और टोटल बर्मा टीक लकड़ी का काम किया गया है।
فری میسنری تنظیم اپنی خفیہ سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہی ہے. فری میسن اراکین ایک دوسرے سے خفیہ کوڈ میں بات چیت کرتے ہیں. سرگرمیوں کے دوران کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی تھی، ایون کہ ملازم بھی جو ہوتے تھے ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اندر جا کر کسی قسم کی کوئی سرگرمی کو دیکھ سکیں. آبزرویشن جو ہے یہ پراسرار ہے، یہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ خفیہ تنظیم ہے. اس کے ممبرز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے ورلڈ دنیا میں تنظیم، لیکن اس کے ممبرز جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے عام. یہ چیک فلور ہوتا ہے، جہاں پہ بھی ان کی فری میسن کی بلڈنگ ہوگی آپ کو یہ فلور ضرور نظر آئے گا. چیک فلور بلیک اینڈ وائٹ، یعنی کہ اچھائی اور برائی، بدی اور اچھائی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان کا ایک ہے کانسیپٹ. تقریباً 30 سال تک فری میسن تنظیم پاکستان میں سرگرم رہی، تاہم پر اسرار سرگرمیوں کے باعث حکومت پاکستان نے اس پر پابندی عائد کر دی. 1976 تک یہ آرگنائزیشن پاکستان میں ایگزسٹ کرتی رہی ہے. 76 میں آرگنائزیشن بینڈ کی گئی ہے انڈر دا لا آف 1956 کہ یہ زائنسٹ ہے، ایلومینٹیز ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ یہودیوں کی ایک پروردہ تنظیم تھی اور در پردہ ان کے کوئی مقاصد تھے، لیکن میں نے بہت تحقیق کی، کراچی کے حوالے سے ایسی کوئی چیز سامنے آئی نہیں. تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ پابندی کی وجہ سے کردار سپر ہیروز کی دنیا میں متعارف کروائے گئے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں بالکل ہم نے دیکھا ہے بہت سے نئے کریکٹر سامنے آئے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہیں مس مارول کمالا خان، ایک پاکستانی مسلمان کردار. اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ہو سکتا ہے کہ یہ مارول سپر ہیروز کی دنیا میں نئی ہو، لیکن 2014 میں کامک بک کے افق پر نمودار ہونے والی مس مارول اب ایک کلچرل عجوبہ بن گئی ہے. مجھے یہ کامک پسند ہے کیونکہ یہ متنوع ہے اور یہ امریکہ کا ایک ایسا پہلو دکھاتی ہے جو میرے خیال میں دیگر کامک آپ کو نہیں دکھاتے. یہ سپر ہیرو نہ صرف اسکول سے متعلق باتیں آپ کو سکھاتی ہے بلکہ ثقافتوں میں اختلاف بھی دکھاتی ہے. اس کردار کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ روایتی ہو. میرے خیال سے یہ ایک بڑا محاورہ ہے کیونکہ وہ اپنی مسلمان شناخت برقرار رکھنا چاہتی ہے. بالکل درست. نیو جرسی سے تعلق رکھنے والی ایک پاکستانی امریکی نوجوان لڑکی کمالا خان کا یہ کردار مسلمان ہے. اس کردار کی خالق جی ولو ولسن بھی مسلمان ہیں. اسے بہت سے مسائل کا سامنا ہے جو کسی بھی نوجوان کو خاندان، اسکول اور ساتھیوں کی وجہ سے پیش آتے ہیں. حقیقی مقصد یہ تھا کہ کتاب کو حقیقت پر مبنی دکھایا جائے اور کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھنے والے اس سے خود کو جوڑ سکیں. کامک سٹور کے مالک اور کٹر یہودی مناخم لیوکنز نے اپنے سٹور میں مس مارول کے مداحوں کا خیر مقدم کیا جو اس کتاب کی مصنفہ سے ملنے آئے تھے. ایک سین میں کمالا مسجد جاتی ہے جہاں وہ لوگوں کی جانب اپنے فرائض کے بارے میں بات کرتی ہے. مبہم سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ سپر ہیرو ہے، لیکن وہ امام کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہتی. بالکل اسی طرح کی تصوراتی باتیں میں اپنے ذہن میں یہودی روایز کے بارے میں بھی کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو کمالا خان میں دیکھتا ہوں. کمالا خان کے کردار کا آبائی قصبہ جرسی شہر ثقافتی طور پر دنیا کے سب سے زیادہ متنوع شہروں میں سے ایک ہے. اس کا تصوراتی اسکول ایک حقیقی ہائی اسکول پر مبنی ہے. وہ تمام جگہیں جہاں کمالا خان جاتی ہے ہم نے بھی دیکھی ہیں. وہ اصل میں ہمارے اسکول کی سپر ہیرو ہے. مس مارول کے پہلے گرافک ناول نے 2015 میں ہیوگو ایوارڈ جیتا جو تصوراتی اور سائنس فکشن لٹریچر کا ایک بڑا ایوارڈ ہے. اور سارا ویورز کو بتاتے چلیں کہ اس کامکس کی بک کے بعد اب کمالا خان دوسری خواتین سپر ہیروز کے ساتھ ایک اینیمیٹڈ فلم مارول رائزنگ سیکرٹ وارریئرز میں نظر آئیں گی جو اس سال ریلیز کی جائے گی. بہت سے لوگوں کو اس کا انتظار ہوگا. کمالا خان کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کو جس ٹیم نے کریٹ کیا اس کی ایک ممبر خود پاکستانی امریکن ہے. ان کا نام ہے ثنا امانت. اور کمالا خان کی سپر پاور بھی بتا دیتے ہیں، شیپ شفٹنگ، یعنی وہ اپنی جو شکل و صورت ہے اس کو بدل سکتی ہیں. تو کس طرح سے وہ کامک ایکسائٹڈ ہوں. لیکن یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. ویکینڈ پر آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اور رابطے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa. ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجیے. Have a nice weekend. خدا حافظ.